السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کون سی اگلی نظم آپ کے سامنے پیش کریں۔ پول میں زیادہ لوگوں نے یہ بتایا کہ ماں کا خواب نظم کی آسان الفاظ میں تشریح کی جائے، لہٰذا اس دفعہ ہم آپ کے سامنے ماں کا خواب نظم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے 15 اشعار ہیں اور ہم 5 اشعار کی تشریح کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بیان کریں گے اور پھر تشریح بیان کریں گے، اور پھر نظم کے بالکل آخری حصے میں ہم اس سے ملنے والا سبق یا علامہ اقبال جو بچوں کو اس سے نصیحت کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے نظم سنتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، رستہ تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، مرد سی پوشاک پہنے ہوئے، یہ سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ مشکل الفاظ کے معنی: شب، رات، خواب، سوئے ہوئے جو منظر کشی ہوتی ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔ بے چینی، ڈر، خوف، گھبراہٹ، اندھیرا یعنی جس میں روشنی بالکل نہ ہو، آگے نہ چلا جائے اور کچھ سوجھے نہ، لرزتا، ڈرتا یعنی کانپنا، خوف، بال بال، ذرا ذرا، لواں لواں جسم کا، دہشت، خوف، محال بہت مشکل، قطار لائن سے کھڑے لڑکے، زمرد ہرے رنگ کے پتھر کو کہتے ہیں، پوشاک لباس یعنی ہرا لباس، پیچھے زمرد اور یہ پوشاک ہرا لباس۔ چلے اب ہم ان کی تشریح سنتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور یہ خواب ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر میں بہت بے چین ہو گئی۔ میں یہ دیکھتی ہوں خواب میں کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں اور اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اسی طرح میں ڈرتے ڈرتے، لرزتے لرزتے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن اتنا ڈر تھا کہ میرا ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا، مجھے مشکل ہو رہا تھا ایک قدم بھی آگے اٹھانا۔ لیکن میں کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا ایک لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں موم بتیاں جل رہی ہیں۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانی جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ الفاظ کے معنی: چپ چاپ یعنی بالکل خاموش، آگے پیچھے رواں یعنی لائن سے آگے پیچھے جا رہے تھے، میرا پسر میرا بچہ، میرا لڑکا، جماعت یعنی وہ جو قطار میں لڑکے ایک ساتھ لائن میں چل رہے اس کو جماعت کہا، دیا موم بتی، میری جان یعنی وہ اپنے بچے کو میری جان کہہ رہی ہے، بے قرار بے چین، تڑپنا، پروتی یعنی آنسو بہاتی، ہر روز اشکوں کے ہار، اشکوں آنسو، ہار یعنی مسلسل آنسوؤں کا گرنا، اشکوں کے ہار آنسو۔ اس میں وہ ماں کہتی ہے کہ وہ سب لڑکے خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے نہ جانے کس منزل کی طرف رواں یعنی چلے جا رہے تھے، ابھی یہی سوچ رہی تھی میرا بیٹا بھی مجھے انہی لڑکوں میں دکھائی دیا، وہ پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا بھی نہیں جل رہا تھا، میں اپنے بیٹے کو پہچان کر اس سے مخاطب ہوئی کہ بیٹا تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو۔ میرا بچہ نہ صرف پیچھے تھا بلکہ تیز بھی نہیں چل رہا تھا، باقی بچے تیز سے چل رہے تھے اور اس کے ہاتھوں میں جو دیا تھا وہ بھی جل نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو پہچان کر کہا میری جان مجھے تم چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے میں ہر وقت بے قرار رہتی ہوں، ہر روز روتی رہتی ہوں، تم کیوں یہاں آ گئے۔ آخری 5 اشعار: نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پہچتاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔
یہ آخری 5 اشعار تھے. اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پرواہ یعنی خیال کرنا، وفا یعنی خیر خواہی، پیچو تاب پریشانی اور غصہ، منہ پھیر کر منہ پلٹ کر، جدائی یعنی چھوڑ کر آ جانا، اکیلے رہ جانا، رلانا دکھ دینا، بھلائی بہتری. آخری اشعار میں ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے، میں تمہاری جدائی میں بے قرار رہتی ہوں یعنی بے چین رہتی ہوں اور ہر روز روتی رہتی ہوں. تم نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور ہمیں چھوڑ کر یہاں آ گئے. بچے نے جب میری پریشانی دیکھی تو میری طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا کہ اے ماں تجھے یقیناً میری جدائی رلاتی ہے، یہ تیری میرے حق میں کوئی بھلائی نہیں ہے. کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا اے ماں یہ بجھا ہوا دیا میرے ہاتھوں میں ہے، تو سوچتی ہے کہ یہ کیوں بجھا ہوا ہے جبکہ سب کے دیے جل رہے ہیں. اے ماں اسے تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا ہے. علامہ اقبال کی یہ نظم ہم ماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور بچوں کے لیے بھی. علامہ اقبال نے اس نظم میں ماں کی محبت اور عظمت کے احترام میں صبر و استقامت کو اللہ کا حکم اور فطری جذبے کی روشنی میں احساس بندگی کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ سبق دیا ہے ماؤں کو کہ انہیں بچوں کی جدائی میں یاد کر کے رونے کی بجائے صبر یعنی بڑے مشن کو دیکھنا چاہیے، بیچارگی اور عاجزی سے رونا نہیں چاہیے. اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اور موت کو اللہ کے حکم سے تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہی شریعت کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر وہی ہے جو کہ پہلی چوٹ پر کیا جائے. وقت تو صبر دے ہی دیتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ رات میں ارشاد فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا. یعنی آخرت میں صبر کا بدلہ ان کو جنت کے طور پر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ لے لیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کے یہاں طے شدہ ہوتی ہے اور ہر ایک کی مدت مقرر ہوتی ہے، تو تم آخرت میں اجر پانے کی نیت سے صبر کرو. بخاری اور مسلم. امید ہے آپ کو ہماری یہ نظم بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً علامہ اقبال کی یہ نظمیں خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں، اور اپنے عمل کو ہر وقت جائزہ لیتے رہیں، چیک کرتے رہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے لیے بہترین بنانے کے لیے اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے اندر پروان چڑھاتے رہیں. یہی خودی کا نظریہ ہے، یہی خودی کو پروان چڑھانا ہے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. امید ہے کہ معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلانے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہمارا یہ چینل یہی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. 2000 سبسکرائبر میں اضافے کے لیے ہم آپ سے استدعا کریں گے کہ آپ اپنے جاننے والوں میں اسے پھیلائیے، ان سے سبسکرائب کروائیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.